الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی مکرم شفیع معظم فخر عرب و عجم مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت فتح باب نبوت ختم دور رسالت رب اعلیٰ کی نعمت حق تعالیٰ کی منت نقطہ سر وحدت نسخہ جامعیت مرکز دور کثرت عرش کی زیب و زینت فرش کی طیب و نزہت مغز راز حکم سرو ناز قدم تاجدار حرم گل باغ رسالت نو بہار شفاعت مجھ سے بے بس کی طاقت مجھ سے بے کس کی قوت ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی مسجد حاضہ میں محافل میلاد مصطفیٰ کا 12 روزہ سلسلہ جاری ہے، جس میں ایک بار پھر مجھے آپ کے سامنے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام منتظمین، معاونین، محبین، شرکاء، متعلقین سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ٹائم تقریباً 10 بجنے والے ہیں، مختصر وقت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ کریم مجھے حق سچ کہنے کی توفیق دے اور عمل کرنے والی چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عالم شریعت و طریقت باعث خیر و برکت حامی سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا، آپ سے پوچھا گیا کیا کوئی دوسرا محمد آ سکتا ہے؟ سوال بڑا عجیب بھی ہے اور بڑا خوبصورت بھی ہے۔ سوال یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، لیکن سوال کرنے والے نے سوال یہ کیا کیا کوئی دوسرا محمد آ سکتا ہے؟ اس کا جواب ہاں نہ میں دیا جا سکتا تھا، آپ فرما دیتے کہ نہیں آ سکتا، لیکن جواب سے پتہ چلتا ہے، جو جواب آپ نے دیا ہے اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ کسی عاشقوں کے امام نے جواب دیا ہے۔ فرمایا جو محمد اللہ کے رسول ہیں وہ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، نبیوں کے سردار بھی ہیں، مالک و مختار بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بھی بنایا ہے، خاتم النبیین بھی بنایا ہے،
ان جیسا کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ کتنا پیارا جواب ہے، اور کیسے حضور کی شان اور تعریف بیان کی ہے۔ چند لفظوں کے اندر کس طرح عشق و محبت کے موتی پرو دیے آپ نے۔ میں نے جب یہ پڑھا تو مجھے بڑا لطف آیا اور میں بار بار پڑھتا رہا۔ فرمایا وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں، وہ اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، نبیوں کے سردار بھی ہیں، مالک و مختار بھی ہیں۔ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، ان جیسا کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ لکھنے والوں نے، نااہل لوگوں نے، جاہلوں نے، نادانوں نے، بڑی خوبصورت بات ہے، آپ سے پوچھا گیا کیا کوئی دوسرا محمد آ سکتا ہے؟ فرمایا وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں، وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ ان لفظوں کی تشریح میں نہیں جانا میں نے، اول کیسے ہیں، آخر کیسے ہیں، ظاہر کیسے ہیں، باطن کیسے ہیں، ان کی تشریح ایک پورا بیان ہے، وہ پھر کبھی صحیح۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، نبیوں کے سردار بھی ہیں، مالک و مختار بھی ہیں۔ کیسے عقیدہ واضح ہو رہا ہے؟ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بھی بنایا ہے، خاتم النبیین بھی بنایا ہے، ان جیسا دوسرا نہیں آ سکتا۔ لکھنے والوں نے، نااہل لوگوں نے، جاہلوں نے، نادانوں نے کتابوں میں یہ لکھ دیا، اللہ کی تو یہ شان ہے، وہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ اللہ کی شان میں تو کوئی شک نہیں، اس کی قدرتوں کا کوئی انکار نہیں، لیکن آپ کروڑوں محمد کی بات کرتے ہو، اس نے دوسرا محمد نہیں بنایا۔ وہ پیمانہ، وہ سانچہ توڑ دیا ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا تھا۔ دوسرا محمد نہیں آ سکتا۔ تم کہتے ہو اس کی قدرتیں بڑی ہیں، وہ کہتا ہے میں نے دوسرا محمد نہیں بنایا، اور ممتنع بالذات ہے حضور کا مثل۔ حضور جیسا، حضور کا ثانی کوئی نہیں ہو سکتا، محمد ایک ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جو دلیل دی ہے، فرمایا اگر کوئی دوسرا محمد ہو، آیا وہ خاتم النبیین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وہ خاتم النبیین نہیں ہوتا تو محمد نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ خاتم النبیین ہو تو اللہ اپنے محبوب کو خاتم النبیین فرما چکا ہے، آخری ایک ہی ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ کہاں بیٹھ کے تم نے لکھ دیا کہ وہ کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے؟ ذرا خدا سے تو پوچھ لو، وہ کہتا ہے میں نے تو اپنے محبوب کا سایہ نہیں بننے دیا، تم کروڑوں محمد کی بات کرتے ہو۔ خدا سے پوچھے بغیر ہی لکھ دیا تم نے۔ خدا کی قدرتیں خدا سے پوچھو، وہ کہے محمد میں نے ایک ہی بنایا ہے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا۔ اور اعلیٰ حضرت کے بھائی شہنشاہ سخن استاذ زمن مولانا حسن کہتے ہیں یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے۔ اللہ کو تو منظور یہ ہے سایہ بھی نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔
تم کہتے ہو وہ کروڑوں محمد بنا سکتا ہے، وہ کہتا ہے نا نا مجھے تو منظور ہے ان کا سایہ بھی نہ بنے۔ تم کروڑوں محمد کی بات کرتے ہو، ان جیسا کوئی نہیں آ سکتا۔ تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، آقا یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ سایہ بنتا ہے کثیف چیز کا، جیسے ہمارا جسم ہے، یہ کثیف کثافت جس میں ہوتی ہے، جب سورج اس کے سامنے آتا ہے تو دوسری طرف اس کا سایہ بن جاتا ہے۔ اور حضور کا جسم اتنا لطیف ہے، اتنا لطیف ہے کہ روشنی سے بڑھ کر آپ کو اللہ نے لطافت عطا فرمائی ہے۔ تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ حضور علیہ السلام کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں، حضر میں، گھر بار ہر وقت حضور کے ساتھ رہے، غار ثور کی تنہائیوں میں بھی ساتھ تھے، مدینے کی گلیوں میں بھی ساتھ تھے، مکے کی گلی بازار میں بھی ساتھ تھے، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک طرف حضور کی قدرتیں ہیں، حضور کے کمالات ہیں، حضور کے اختیارات ہیں، آپ کی عظمت و شان ہے، وہ دیکھیں تو بندہ کہنے کو دل نہیں کرتا۔ اشارے سے چاند توڑا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا، درختوں کو بلایا۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا تو میں نے دیکھا ایک جگہ پہنچے تو حضور آرام فرمانے لگے، رک گئے، پڑاؤ کیا، حضور آرام فرمانے لگے، میں جاگ رہا تھا۔ وادی کے کنارے پر ایک درخت کو میں نے دیکھا، زمین کا سینہ چیرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، پھر چلا گیا۔ جب حضور اٹھے، آنکھ کھولی، بیدار ہوئے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ درخت آیا تھا، جو جاگ رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ یا رسول اللہ درخت آیا تھا۔ فرمایا میں بتاؤں کیا لینے آیا تھا؟ تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، جو جاگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے درخت آیا تھا، اور جو آرام فرما رہے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کیا لینے آیا تھا۔ پتہ چلا نبی جاگتے ہوئے بھی، امتی جاگتے ہوئے بھی وہ نہیں دیکھ سکتا جو نبی سوتے ہوئے دیکھ لیتا۔ پھر کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہی تھا، درخت زمین کا سینہ چیرتا ہوا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہتا تھا، یا اللہ تیرے محبوب کو سلام کرنا ہے، آج میں اس کے قریب سے گزرا ہوں، یہ مچل گیا ہے، اس نے تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، آج اس کی دعا قبول ہوئی ہے، یہ مجھے سلام کرنے آیا تھا۔ کمالات اللہ نے اتنے عطا فرمائے ہیں کہ درخت بھی چل کر سلام کرنے آیا۔ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں ہیں، قبضہ ابو جہل کا ہے، پر کلمہ میرے آقا کا پڑھ رہی ہے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے نا دشمن کے پاس کھڑے ہو کر بھی تعریف اپنے آقا کی کرے۔ چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، سورج پلٹ رہا ہے، درخت چل کے آ رہا ہے، کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، لعاب دہن کنویں میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا، کسی کی کٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی کلائی پر ڈالا تو کلائی جڑ گئی، کسی کی آنکھ کے ڈیلے پر لگایا تو آنکھ کا ڈیلا درست ہو گیا۔ یہ کمالات، یہ شانیں، یہ قدرتیں صحابہ بھی دیکھتے رہتے تھے۔ جب ہم یہ کمالات دیکھتے ہیں تو بندہ کہنے کو جی نہیں کرتا، پھر کیا کہیں؟ خدا کہیں؟ نہیں، خدا بھی نہیں کہنا۔ آپ عبادت کرتے ہیں، آپ عبد ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، جو خدا ہوتا ہے وہ عبادت نہیں کرتا، تو خدا بھی نہیں کہنا۔
بندہ بھی نہیں کہنا تو کیا کہنا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ ممکن کہتے ہیں بندے کو، آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، جو قدرتیں، طاقتیں، شانیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں یہ تو بندے میں نہیں ہوتی۔ نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ مغرب سے سورج نکالنا خدا ہونے کی دلیل ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے رکھی تھی دلیل، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال دے۔ حضور نے مغرب سے نکالا سورج ڈوبا تھا، حضرت علی کی عصر قضا ہو گئی تھی، حضرت علی رو رہے تھے، آنسو حضور کے چہرے پر گرے۔ ما یبکیک یا علی، علی کس چیز نے رلایا ہے؟ آقا نماز عصر چلی گئی ہے، دعا کی اللہم انہو کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، سورج واپس کر دے۔ ڈوبا ہوا سورج حضور نے واپس کر دیا، تو کیا خدا مان لیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو نمرود کو کہا تھا کہ تم مغرب سے نکال دے، تو یا رسول اللہ آپ نے مغرب سے نکال دیا ہے، خدا مان لیں؟ فرمایا نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا منہ بند کرنے کے لیے کہا تھا اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال دے۔ سورج کو مغرب سے نکالنا خدا ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ کام محبوب خدا بھی کر سکتے ہیں، خدا نہیں کہنا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں؟ کیا ہم خدا کہہ دیں، واجب کہہ دیں؟ واجب عبد نہیں ہوتا، وہ عبادت نہیں کرتا۔ بندہ بھی نہیں کہنا، خدا بھی نہیں کہنا۔ آئی جان شکنجے اندر جوں ویلنے وچ گنا، بتاؤ پھر کیا کہنا ہے؟ تو یہ مسئلہ عاشقوں کے امام نے حل کرنا ہے۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں؟ حیران ہوں، یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ بندہ کہو نہ خدا کہو تو کیا کہو؟ کچھ تو کہو۔ پھر فرماتے ہیں حق یہ کہ ہیں عبد الہ، حق یہ کہ ہیں عبد الہ، اللہ کے بندے۔ یہ تو ہر کوئی کہتا ہے، لیکن ہمیں جو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے نا، صرف یہ نہیں کہنا کہ عبد الہ، اگلی بات یہ ہے حق یہ کہ ہیں عبد الہ، عالم امکان کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ وہ عام بندوں کی طرح ہے نہ وہ خدا ہے، اللہ کے وہ بندے ہیں لیکن اللہ کی ساری خدائی کے شہنشاہ ہیں۔ یہ جو دوسری بات ہے نا عالم امکان کے شاہ، یہ بات ہر کوئی نہیں بیان کرتا، یہ بات اللہ کے فضل سے جب بھی بیان کرے گا سنی بیان کرے گا۔ اللہ کے وہ بندے ہیں لیکن اللہ نے اپنی ساری مخلوق کا شہنشاہ ان کو بنایا ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں۔ لوگوں کو لفظ نہیں ملتے، کہتے ہیں اتنا نہ بیان کیا کرو، بڑھا چڑھا کے خدا تک ملا دیتے ہو، ایک حد میں رہا کرو۔ میں نے کہا نادان بے وقوف ذرا مجھے بتا تو صحیح ان کے مقام کی حد کیا ہے؟ حد تو بتا دے، کراس ہم نہیں کریں گے۔
کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمال، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا رہا، ان کے عروج و کمال کی کوئی حد نہیں کہ جو بندہ بیان کر سکے۔ پیر مہر علی شاہ کیا فرماتے ہیں؟ کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ صرف بندہ نہیں کہنا، اللہ کا بندہ کہنا ہے اور خلق کا آقا کہنا ہے۔ عام بندوں کی طرح ان کو نہیں کہنا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بڑھایا نہ کرو، خدا تک نہ ملایا کرو۔ کبھی کسی جاہل سے جاہل سنی نے بھی کہا ہے ہم حضور کو خدا مانتے ہیں، حضور کی عبادت کرتے ہیں، حضور کو سجدہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں اجازت ہے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں؟ پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ حضور نے فرمایا اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ خواتین بھی سن رہی ہیں، ذرا توجہ کریں، شوہر کے حقوق کتنے ہیں، شوہر کا مقام کتنا ہے، اور ایک خاتون پر بیوی پر شوہر کا کتنا حق ہے۔ فرمایا اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی اللہ کے علاوہ تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس لیے خواتین کو چاہیے اپنے شوہروں کی خدمت اور اطاعت کرے، ہر وقت ان کی خدمت میں لگی رہے۔ شوہروں کی بھی ذمہ داریاں ہیں بیویوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ شوہروں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے پر ظالم نہیں بنایا کہ جب چاہے بیویوں پر ظلم کرتے پھرے، ذرا ذرا سی بات پر بیویوں کی مار کٹائی شروع کر دے۔ آج کھانے میں نمک تیز ہو گیا، کم رہ گیا تو بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ نا نا نا، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو، انہوں نے تم کو بچانا ہے تم نے ان کو بچانا ہے، دونوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ کرے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق سمجھ آ جائے۔ آج ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں ہو رہے تو معاملات آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لڑائی جھگڑے، کوئی چاندی گھر ہوگے جہاں لڑائی نہیں ہوتی ہوگی، طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، ذرا ذرا سی بات پر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے خواتین کو اور مرد حضرات سب کو ایک دوسرے کی اہمیت سمجھنی چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ بیوی کو چاہیے شوہر کی خدمت میں لگی رہے اور شوہر کو چاہیے کہ یہ ایک کمزور جان ہے، اس کی حفاظت نگہبانی کرے اور ہر طرح سے اپنی بیوی کا خیال رکھے۔ دونوں کی ذمہ داریاں شریعت نے لگائی ہیں، پھر زندگی کی گاڑی صحیح چلتی ہے۔ کیا بات تھی؟ خواتین سے بات آگے نکل گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے چاند معجزات لوگوں نے دیکھے تو خدا کہہ دیا، خدا کا جز کہہ دیا، خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ فرمایا نا نا، میں تو شرک ایسے ختم کر کے جاؤں گا قیامت تک میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ یہ تو پتہ نہیں لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا، بات بات پر شرک کا فتویٰ۔ یہ کہ اذان سے پہلے درود پڑھ لو شرک ہو گیا، جنازے کے بعد دعا کر لو شرک ہو گیا، میلاد کے لیے کھڑے ہو کر درود پڑھ لو شرک ہو گیا، یہ کر لو شرک۔ او بھائی، شرک کوئی دکان پہ بکتا ہے جو جگہ جگہ شرک کے فتوے لگا رہے ہو؟ میرے آقا تو فرما کے گئے ہیں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے مجھے اپنے بعد تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضور تو کہیں میری امت شرک نہیں کر سکتی اور تم حضور کے عاشقوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دل کرتا ہے جب دیکھتے ہیں چاند ٹوٹ رہا ہے، سورج پلٹ رہا ہے، درخت چل کے آ رہے ہیں، لعاب دہن سے کنویں کا پانی میٹھا ہو رہا ہے، کٹا ہوا بازو جڑ رہا ہے، ڈیلا جڑ رہا ہے، دن رات آپ کے کمالات دیکھتے ہیں، جانور آ کے سجدہ کرتے ہیں، ہم سجدہ نہ کریں؟
پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اتنا کچھ دیکھ کر بھی سر نہیں جھکانا، سجدہ نہیں کرنا۔ اچھا ایک اور بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت اور بڑی عجیب بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، دل کرتا ہے کہ سجدہ کریں پر روکیے سر کو روکیے۔ دل کرتا ہے روکنا سر کو ہے، دل کو نہیں روکنا، کیونکہ دل رکتا ہی نہیں ہے، دل بندے کے بس میں نہیں ہے۔ دل سجدے کرے تو کرتا رہے، دل پر فتویٰ نہیں لگتا، بس سر نہیں جھکانا، سروں کا سجدہ نہیں کرنا، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، سجدہ نہیں کرنا۔ کہتے ہیں جی بڑھا چڑھا کے بیان نہ کیا کرو۔ امام بصیری کہتے ہیں دع مدعتہ النصارى فی نبیہم، وہ نہ کہنا جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو کہا تھا، خدا، خدا کا بیٹا، خدا کا جز۔ امام بصیری کہتے ہیں بس یہ نہیں کہنا تم نے، جو عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، خدا بنا دیا، بس یہ نہ کہنا وَحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا وَاحْتَكِمِي، خدا کے بعد جو کہنا ہے کہہ لو، ان کے مقام کی حد بیان نہیں ہو سکتی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالا گن لول۔ کہتے ہیں بڑھا چڑھا کے نہ بیان کیا کرو۔ کہاں ہم بڑھاتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں، معبود کہتے ہیں، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب 1400 صحابہ کرام اکٹھے تھے، مشرکین نے روک دیا کہ اب مکے میں انٹری نہیں ہو سکتی۔ وہاں رکے، مسلمانوں کے پاس پانی کم ہو گیا۔ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پینا بھی ہے، وضو بھی کرنا ہے، جانوروں کو بھی پلانا ہے، کھانے میں بھی استعمال کرنا ہے، پانی نہیں ہے۔ یہاں پر کئی معجزات حضور کے ظاہر ہوئے حدیبیہ کے مقام پر۔ فرمایا جو برتنوں میں تھوڑا بہت بچا کھچا ہے لے آؤ، اکٹھا کر لو۔ پیالے میں اتنا پانی تھا کہ بس انگلیوں کے پورے بھی پورے اس میں نہیں ڈوبتے تھے، اتنا پانی تھا، چند قطرے پانی تھے۔ میرے آقا نے اپنا دست رحمت پیالے میں رکھ دیا، پانچوں انگلیوں سے پانی کے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے، کئی مرتبہ سنی ہوئی ہے۔ انگلیوں سے پانی ایسے پریشر سے نکل رہا تھا جیسے پہاڑ کے اوپر سے آبشار گر رہی ہے، ایسے پانی پریشر سے آ رہا تھا، جیسے چشمہ ابل رہا ہے، کأمثال العیون، جیسے پہاڑوں سے تیز چشمے ابلتے ہیں، ایسے انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل رہے تھے۔ 1400 غلاموں نے پانی پیا، پیاسے بھی تھے۔ جب بندہ پیاسا ہوتا ہے، ایک دن روزہ رکھا ہو صبح سے شام تک، تو شام کو روٹی نہیں کھاتا، 2 جگ پانی کے پی جاتا ہے۔ وہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے پیٹ خراب ہو گیا، لیکن اس وقت پیاس اتنی ہوتی ہے 2 جگ پی جاتا ہے بندہ۔ تو صحابہ کرام پیاسے تھے، 1400 تھے، سب نے پانی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، اونٹوں کو۔ اور اونٹ پتہ کتنا پانی پیتا ہے؟ 21-22 دن تک اپنی اوجری میں پانی سٹور کر لیتا ہے اونٹ۔ تھوڑا پانی نہیں پیتا، بہت پانی پیتا ہے اونٹ۔ برتن بھی بھر لیے، مشکیزیں بھی، کھانے میں بھی استعمال ہو گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے کسی نے پوچھا بعد میں، کتنے لوگ تھے تم جنہوں نے وہ پانی پیا تھا؟ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو آقا کی انگلیوں سے نکلا ہے۔
لیکن اب ہمیں میسر نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا نمبر ہے زمزم شریف کا. اللہ کریم آپ سب کو زمزم وہاں جا کے پینے کی سعادت عطا فرمائے. یہاں تو مل ہی جاتا لیکن خدا کی قسم ہے جو وہاں جا کے پینے کا مزہ ہے نا وہ یہاں مزہ نہیں آتا. اتنا مزیدار، اتنا میٹھا، اتنا پیارا، اتنا ہاضمے دار پانی ہے. میں نے دنیا میں ایسا پانی نہیں دیکھا. اللہ آپ سب کو لے جائے، بار بار ہمیں لے جائے. اب جو اصل بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، حضرت جابر سے پوچھا گیا کتنے لوگوں نے پانی پیا تھا؟ یہ جو کہتے ہیں نا پڑھا چڑھا کے نا بیان کیا کرو، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. حضرت جابر بتا دیتے 1400 لوگوں نے پیا تھا، لیکن اتنا ہی بتا دینا آگے آقا کی شان کو بڑھانا نہ، یہ صحابی نہیں کر سکتا، وہابی کر سکتا ہے. یہ وہابی تو جتنی ہے اس سے بھی کم کرتا ہے، جتنی شان ہو اس سے بھی کم. یہ لکھا ہے کتابوں میں، بڑے بھائی جتنی تعظیم کیا کرو، پنڈ کے چودھری جتنی تعظیم کیا کرو. او بھائی بڑے بھائی تو آگے، بڑے بھائی کے تو آگے بھی بندہ چل جاتا ہے، چودھری کے ساتھ تو بات چیت بھی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. اور میرے آقا کا تو مقام یہ ہے، اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے محبوب کے آگے آگے نہیں چلنا. تم کہتے ہو بڑے بھائی جتنی تعظیم کرو، تم نے سمجھا نہیں نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. حضرت جابر سے پوچھا گیا کتنے لوگوں نے پانی پیا تھا؟ فرمایا ہم تو 1400 تھے ہم، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا. بتاؤ مجھے جتنی بات تھی اس کو بڑھا کے بیان کیا کہ نہیں کیا؟ صحابی کا مزاج یہ ہے جتنی بات ہو اتنی نہ بتاؤ، اس میں آقا کی شان نکال کر زیادہ بیان کرو. تو بتاؤ صحابی کے پیچھے چلنا ہے کہ وہابی کے پیچھے چلنا ہے؟ یہ انہوں نے دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے میں نوکر صحابہ دا. ان کا نعرہ بڑا مشہور، ان کے جھنڈوں میں، پرچموں میں، دیواروں میں لکھا ہوتا ہے میں نوکر صحابہ دا. وہ اے نوکری تیرے پیو نے کرنی ہے؟ حضرت جابر نے کہا ہم 1400 تھے، 1,00,000 بھی ہوتا تو پانی ختم نہ ہوتا. اللہ کے فضل سے سنی صحابہ کا نوکر ہے، کیونکہ صحابہ کا نوکر تو وہ ہے نا جو صحابہ کے نظریے پر چلے. اور صحابہ نے یہ بتایا تھا نبی کی شان اتنی نہ بتاؤ جتنی بیان ہوئی ہے، اس میں سے تلاش کر کے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا پانی کیسے نکل رہا تھا، جیسے آبشار گر رہی ہے، جیسے زمین سے چشمہ بن رہا ہے. انہوں نے کہا 1,00,000 بھی ہوتا تو پانی ختم نہ ہوتا. یہ مبالغہ ہے، مطلب یہ نہیں تھا کہ 1,00,000 تک ہوتا، بلکہ مطلب یہ تھا قیامت بھی آ جاتی تو پانی ختم نہ ہوتا. وہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا، تو جو اسماعیل کے بھی آقا ہیں ان کی انگلیوں کا پانی کیوں ختم ہو جاتا؟ یہ تو بس حکمت یہ تھی کہ اس کو کلوز کیا جائے، ورنہ وہ چاہتے تو قیامت تک ہر طرف پانی پانی ہوتا. آپ کو پتہ ہے زمزم شریف روزانہ کتنا نکلتا ہے؟ یہ آپ کے مان ٹان یہ سارے پیچھے رہ جاتے ہیں. پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے اور وہاں کتنا استعمال ہوتا ہے کوئی حساب ہی نہیں ہے. اور ہر طرف تیل ہی تیل ہے، پانی نہیں ہے وہاں صاحب، تیل ہے. لیکن تیل کے ہجوم کے اندر درمیان میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. تو وہ زمزم ختم نہیں ہو رہا تو حوض کوثر کے مالک نے جو اپنی انگلیوں کا کنیکشن حوض کوثر سے جوڑا تھا وہ کیسے ختم ہو سکتا تھا؟ نہیں ختم ہو سکتا. تو حضور کی شان آئے تو اس کو بڑھا کے بیان کریں، بس خدا نہیں کہنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خدا کے بعد وہی سب کچھ ہیں. اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک و مختار ان کو بنا دیا، ہر چیز اللہ نے اپنے محبوب کے سپرد کر دی ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں اللہ دیتا ہے.
اللہ کیا دیتا ہے، آپ کیا تقسیم کرتے ہیں، اس چیز کا ذکر نہیں ہے، بس اتنا بتایا اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے جو اللہ دیتا ہے اور آپ تقسیم کرتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں اللہ کے بندوں کوئی ایک دو چیز ہو تو بتائیں، ہر چیز اللہ دیتا ہے اور حضور تقسیم کرتے ہیں۔ بتایا تو تب جاتا ہے نا جب دو چار چیزیں ہو تو بندہ بتا دے، یہاں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے اللہ دے رہا ہے، حضور تقسیم فرما رہے ہیں۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ حضرت انس کہتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر میں گھر آیا، میرے ابو طلحہ گھر آئے۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص ہیں، ان کے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ۔ حضرت انس کہتے ہیں ابو طلحہ گھر آئے، اس وقت کا واقعہ ہے جب خندق کھودی جا رہی تھی۔ حضرت ابو طلحہ گھر آئے، آ کر میری امی جان ام سلیم سے کہنے لگے، ام سلیم آقا علیہ السلام کو بھوک لگی ہے کچھ کھانے کے لیے، آقا کی خدمت کرنی ہے۔ تو میری امی جان کے پاس چند روٹی کے ٹکڑے تھے، انہوں نے وہ نکالے اور ان کا ایک حلوہ سا تیار کیا، اوپر کچھ گھی یا میٹھا نچوڑا حلوہ سا تیار کیا، اور چادر کے ایک کنارے میں وہ روٹیوں کے ٹکڑے وہ کھانا بنا کر باندھ دیا۔ چادر کا وہ کنارہ میری بغل میں چھپا دیا، دوسرا کنارہ میری گردن پہ لپیٹ دیا، اور ایک کنارہ میری بغل میں۔ حضرت انس کہتے ہیں میری امی جان نے مجھے وہ کھانا دے دیا، تو میں وہ کھانا لے کر حضور کی بارگاہ میں خندق کے موقع پر جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنائی گئی تھی، میں مسجد کے دروازے پر پہنچا، جا کے سلام کی۔ میں نے دیکھا اندر تو کافی زیادہ غلام حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کھانا میں نے یہاں چھپایا ہوا تھا، میری ماں نے چھپا کر بھیجا تھا۔ اب بندے زیادہ ہیں، غلام زیادہ ہیں، میں نے بتایا نہیں کہ میں کھانا لے کر آیا ہوں۔ میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، سلام کیا، حضور نے جواب دیا، فرمایا مجھے پتا ہے ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ جی یا رسول اللہ ابو طلحہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا کھانا دے کر بھیجا ہے؟ جی یا رسول اللہ کھانا دے کر بھیجا ہے۔ جس کو زمین پر بیٹھ کر عرش کی خبریں معلوم ہو تو بغل کے نیچے کی خبریں نہیں جانتا وہ؟ سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ فرمایا ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ جی آقا۔ فرمایا کھانا دے کر بھیجا ہے؟ جی آقا کھانا دے کر بھیجا ہے۔ آپ نے جتنے غلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے فرمایا قومو چلو بھائی اٹھو، آج ابو طلحہ کے گھر میں دعوت ہوگی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں حیران پریشان ہکا بکا رہ گیا، چاند روٹی کے ٹکڑے پیس کے میری ماں نے دیے تھے، میں بھاگا بھاگا جلدی گھر آیا، آ کے ابا جان کو بتایا رسول پاک آ گئے ہیں اور پوری فوج ساتھ آ گئی ہے، سارے غلاموں کے بغیر جو کھا لے وہ آقا تو نہیں نہ ہوتا، وہ کوئی اور پیر ہوں گے جو 5 سٹار ہوٹلوں میں کھاتے ہوں گے اور مرید بچارے دار روٹی پہ گزارا کرتے ہوں گے، میرے آقا ایسے پیر نہیں تھے۔ فرمایا چلو غلاموں، اگر غلاموں نے پیٹ پر پتھر باندھا تھا نا بھوک کی وجہ سے، تو جب میرے آقا نے شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جیسے سروں پر ٹوکریاں مٹی کی اٹھا کر خندق میں صحابہ باہر لاتے تھے نا، میرے آقا بھی اپنے سر اقدس پر مٹی کی بڑی ٹوکریاں اٹھا کر باہر لا رہے تھے۔ ایسا آقا اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو جب سارے صحابہ آ گئے، حضرت ابو طلحہ گھر سے باہر نکلے، حضور کو ویلکم کیا، استقبال کیا، دیکھا کہ حضور کے ساتھ ساری فوج ہے، اور فوراً سے ابو طلحہ اندر آئے اپنی زوجہ بیوی کو۔ خواتین ذرا توجہ فرمائیں، یہاں خواتین کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ حضرت ابو طلحہ جب پہلے گھر سے نکلے، دیکھا حضور واقعی آ گئے ہیں، سارے غلام بھی ساتھ ہیں، پھر گھر میں انٹر ہوئے، پہلے آ کر اپنی بیوی کو کہنے لگے یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ بالناس ولیس عندنا ما نطعمہم۔ انس کی ماں حضور غلاموں کو لے کر آ گئے ہیں اور ہمارے پاس تو کچھ پیش کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، اب بنے گا کیا؟ جب شوہر پریشان ہوتا ہے تو بیوی کو ہی آ کر بتانا ہوتا ہے نا، تو بیوی نے پھر آگے سے کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ خواتین کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کرے ہماری خواتین کو یہ بات سمجھ آ جائے تو گھر امن کا گہوارہ بن جائے۔
پتہ چلے شوہر کا ساتھ کیسے دینا ہے۔ آج کل تو خواتین کہتی ہیں باہر ہی لے جاؤ، تو ہوٹل تو کوا لیا، نہ میں پکا سکتی ہیں نہ میرے کار کچھ ہے۔ آج کل تو ایسے ہوتا ہے نا، لیکن میرے حضور کے صحابہ کی جو بیویاں تھیں وہ ایسی نہیں تھیں۔ اسلام کی خواتین ایسی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا ام سلیم میری بیوی رسول پاک آ گئے ہیں، اتنے پیارے سونے مہمان آ گئے ہیں، لیکن لیس عندنا ما نطعمہم، ہم کیا پیش کریں گے، پورے کے پورے غلام سارے آ گئے ہمارے گھر میں۔ حضرت ام سلیم حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے جواب دیا خدا کی قسم ابو طلحہ کی ساری فکر ہی ختم ہو گئی۔ بیوی کو چاہیے جب شوہر پریشان ہو، کوئی گھبراہٹ ہو، کوئی پرابلم بیوی سے بیان کرے تو بیوی آگے سے اتنا لمبا پرچہ اپنی مطالبات کی فہرست نہ دکھائے اس کو کہ میری بھی یہ ڈیمانڈ ہے، میرے بھی یہ مطالبات ہے، الماری بھری ہوئی ہے کپڑوں سے پر نیا سوٹ مجھے بھی چاہیے۔ نہ بیویوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سارا دن کا تھکا ہارا شوہر آتا ہے نا، 2 لفظ محبت کے بولے شوہر کی ساری تھکن اتر جائے گی۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا میں پریشان ہوں، رسول پاک آ گئے ہیں، اتنے پیارے مہمان گھر میں ہے ہی کچھ نہیں۔ بیوی بھی تو حضرت ابو طلحہ کی تھی نا، وہ بھی تو صحابیہ تھی نا، اللہ نے بڑی فہم اور سمجھ عطا فرمائی تھی۔ جو انہوں نے جواب دیا تھا نا، میں اپنے لفظوں میں اگر آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا تھا اللہ و رسولہ عالم، اس کا مطلب یہ ہے ابو طلحہ پریشان کیوں ہوتے ہو، کائنات کا مالک آ رہا ہے، انتظام بھی ہو جائے گا۔ جو آ رہا ہے وہ کھانے نہیں آ رہا، وہ ہمیں کھلانے آ رہا ہے۔ بتائیے مجھے بتائیے، شوہر کو جب ایسے لفظ بیوی بولے تو شوہر کے دل میں بیوی کی محبت نہیں بڑھے گی؟ شوہر کی ساری تھکن نہیں اتر جائے گی؟ شوہر کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ آج ہماری خواتین کو، ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ بات سیکھنی چاہیے کہ شوہر کی خدمت کیسے کرنی ہے۔ اپنے مطالبات پیچھے رکھیں، پہلے شوہر کی پریشانی دیکھیں، اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں۔ 2 لفظ محبت کے بولنے ہیں، آپ نے اس کی تھکن دور ہو جانی ہے۔ وہ آتا ہے اس کو پانی دے، روٹی دیں، اس کی خدمت کرے، بعد میں کوئی اپنا مطالبہ ہوگا تو بعد میں بتا دینا۔ ایسا نہ ہو شوہر گھر میں آیا، آگے بیوی سار باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے، ہائے مار گئی، ہائے مار گئی، میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جاؤ باہر سے کچھ لے آؤ۔ نہ خواتین کو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین کی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کو دعوت اسلامی کے ماحول میں بھیجیں، ہفتہ واری اجتماعات میں بھیجیں، دعوت اسلامی کے جامعات میں، اسلامی بہنوں کے الگ سے جامعات ہیں، وہاں درس نظامی ہے، کورس ہے، فیضان شریعت کورس ہے، فیضان حدیث کورس ہے، اور بھی بہت سارے تربیت کے پروگرامز موجود ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہماری خواتین کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب ہم تربیت کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا بیٹی کیسے بننا ہے، بیوی کیسے بننا ہے، بہن کیسے بننا ہے، ماں کیسے بننا ہے۔ خواتین کی تربیت کا ضرور خیال کریں۔ یہاں ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ کافی تعداد میں اوپر خواتین سن رہی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ چلو یہاں آتی ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی جاتی ہیں نا، اللہ کرے ہر مسجد میں ایسا انتظام ہو جائے۔ پردہ ضروری ہے، با پردہ انتظام، بے پردگی آتے جاتے ہو تو اجازت نہیں ہے، آتے جاتے بھی پردہ ہو، جہاں آنا وہاں بھی پردہ ہو، کوئی مرد وہاں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ بس وہ ہماری آواز سنیں، جو سیکھنے کے لیے ہے وہ سیکھیں، اور ان کا گھر بھی امن کا گہوارہ بن جائے۔ ایک عورت کی تربیت ہو گئی تو پورے خاندان کی تربیت ہو گئی۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا ام سلیم رسول اللہ آ گئے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے، کہاں مالک آ رہا ہے، انتظام کر کے ہی آ رہا ہے، کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ وہ کھانے نہیں کھلانے یار۔ حضور آئے، فرمایا نا لاؤ وہ جو کھانا لے کر آئے تھے، لاؤ وہ کھانا کدھر ہے؟ وہ کپڑے سے، وہ دوپٹے سے، کونے سے وہ کھولا، وہ کھانا نکالا، حضور کے آگے رکھا، اتنا سا کھانا تھا، حضور نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ایک اور بات نوٹ کر لو، آپ بھول جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، اے جی ختم کتھے لکھے ہے، اے کھانا آگے رکھ کے تسی ختم کر دیو، دعا کر دیو، ایک کتھے لکھے ہے، اوتری دیا بخاری چ لکھے ہے، یاد کرو یاد،
میرا مزاج نہیں ہے، لیکن بات کریں کیا؟ جب تک یہ والا گور نہ لگائیں بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو۔ حضرت انس سے کہا لاؤ، بخاری میں ہے، بنا عشق نبی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ یہ صرف ڈنڈورا پیرتے ہیں، پراپوگنڈا کرتے ہیں، بخاری دکھاؤ بخاری دکھاؤ۔ کوئی غلام احمد رضا کے غلام سے پوچھ بخاری کیا ہوتی ہے۔ آگے کھانا حضور نے ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا، کیا پڑھا؟ جو اللہ کو منظور تھا آپ نے پڑھا۔ کھانا آگے رکھ کے ہاتھ رکھ کے پڑھنا حضور کی سنت ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے ختم کتنے لکھے ہے، کھانا آگے رکھ کے دعا پڑھ دے ہو، بسم اللہ پڑھو تو شیطان پر حرام ہو جاتا ہے، 4 سورتیں پڑھ لو تو شیطان کی نسل پر بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ہاں صحیح بات ہے، حلال کا کھانا ہے، سنی کے منہ میں ہی جانا چاہیے، لیکن ویسے جب ملتا ہے نا تو کھا لیتے ہیں، یہ پھر کہتے ہیں جی اپنے آپ آؤندی آؤندے ہو، کھا لیتے ہیں ویسے۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ چلے سنیں آخری بات، کھانا رکھا، حضور نے دعا کی، لوگ باہر تھے، جو حضور کے ساتھ آئے تھے وہ باہر تھے، اندر نہیں آئے تھے۔ اب کھانا آگے رکھا، برکت کی دعا کی، فرمایا انس جاؤ 10 آدمیوں کو بلاتے جاؤ، 10 آتے گئے، کھاتے گئے، پیٹ بھر دیا، چلے گئے، پھر 10 آ گئے، انہوں نے پیٹ بھرا، چلے گئے۔ کھانا ایک بندے کے لیے بھی کافی نہیں تھا، تھوڑا سا کھانا تھا، 10 بندے آتے گئے، تقریباً 70 یا 80 صحابہ تھے جو کھانا کھا کے پیٹ بھر کے چلے گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے ایک لقمہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ کم کیسے ہوتا؟ اللہ نے اپنی ساری خدائی کا مالک و مختار بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ 10 کیوں بلائے تھے؟ سارے اکٹھے ہی آ جاتے، 10 کیوں بلائے تھے؟ حکیم الامت، مفسر شہید، عاشق صادق، فنافی رسول، رومی کشمیر، رومی گجرات، مفتی احمد یارخان نعیمی فرماتے ہیں 10 اس لیے بلائے تھے، گھر میں جگہ تھوڑی تھی، سارے بندے آ نہیں سکتے تھے، ایک وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی اگر سارے اکٹھے آ جاتے تو وہ دیکھتے کھانا تھوڑا ہے، کوئی بھی نہ کھاتا۔ جب زیادہ بندے ہوں، کھانا تھوڑا ہو تو ہر بندہ کہتا یار میں پیچھے ہو جاؤں، چلو دوسرا کھا لے، وہ کہے گا میں نہیں کھاتا، دوسرا کھا لے، تو کھانا تھوڑا سمجھ کر کوئی کھاتا ہی نہ، اس لیے 10 بلائے تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو، فکر نہ ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے وہ برتن چھوٹا تھا، اس میں سارے لوگ اکٹھے نہیں کھا سکتے تھے، اس لیے 10 بندے بلائے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے، اور بڑی خوبصورت وجہ ہے، مفتی صاحب فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے گھر چھوٹا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے برتن چھوٹا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ پریشان نہ ہو، سارے اکٹھے آئیں گے تو کوئی نہیں کھائے گا، کھانا تھوڑا دیکھیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک بڑی خوبصورت وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، میرے آقا چاہتے تھے یہ برکت کا کھانا ہے، لنگر دیر تک چلتا رہے، لنگر جلدی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو 3 دن میلے پہ لنگر چلتا ہے نا داتا صاحب کے عرس پہ، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، لنگر ہو تو جلدی ختم نہیں ہونا چاہیے، تھوڑے لوگوں کو بلاؤ، وہ کھاتے جائیں، باہر جاتے جائیں، لوگوں کو پتا چلے اندر لنگر چل رہا ہے، تو لنگر جلدی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا انس 10 کو بلاتے جاؤ، وہ آئیں گے، کھاتے جائیں گے، لنگر چلتا رہے گا۔ اللہ کریم میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، جو حضور کی عظمت و شان بیان ہوئی اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جی سہانی گڑی
سوہانی گھڑی چمکا کر باقا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور نور کے چشم لہرا دریا بہی نور کے چشم لہرائے دریا بہی انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ اور آسیوں دامن مصطفیٰ آسیوں تام لو دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی از پہ زلف رسول اور یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في الرزق والعلم والعمل والعمر والحسنات اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الہ العالمین آج کی یہ پر نور اور سعادتوں مسرتوں اور تیری رحمت سے بری محفل پاک میں یا اللہ جو درود پاک پڑھا گیا تلاوت کلام مجید کری گئی یا اللہ جو خطاب کیا گیا جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً عقیقتاً محبتاً احتراماً پیش کرتا ہوں یا اللہ قبول منظور فرما الہ العالمین جملہ ذکر و اذکار درود و سلام تلاوت کلام مجید اور بھی دوستوں بھائیوں نے جو بیٹھ کر ذکر کے دوران محفل کے دوران پڑھا یا اللہ سب کا ثواب حضور علیہ السلام کی توسل پاک سے حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی روح پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما حضور علیہ السلام کی اولاد پاک صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین غوث کتب اولیاء کرام شہداء کرام بزرگان دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک
जितने भी मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, सबकी रूह पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। खुसूसन बिलखुसूस आज के इस महफिल पाक का सवाब हाज़रीन में जितने भी अजीज व कारब दोस्त अहबाब रिश्तेदार बहन भाई इनके दुनिया से रुखसत हो गए, हमारी इंतजामिया के, हमारी मजलिस के, हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके वालिदैन में से, उनके अजीज व कार में से, मौला सबके रूह पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह आज के इस महफिल पाक का सदका जो जो तेरे महफिल को, तेरे जिक्र को, तेरे महबूब की सनाखानी को सुनने आया है, या रब्बुल आलमीन इनके ऊपर अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूर अता फरमा। इलाहुल आलमीन सबकी जायज़ हाजात को पूरा फरमा, सबकी नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबके नेक इरादों नेक मुरादों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। हाज़रीन में जो बेरोजगार बैठे हैं, अपने फजल और अपनी रहमत का सदका, नबी करीम अलैहिस्सलाम की महफिल पाक का सदका, आपकी आमद का सदका, या अल्लाह सबके लिए हलाल रोटी रिज़्क़ का बंदोबस्त अता फरमा। सबकी या रब्बुल आलमीन जो जायज़ दरीना ख्वाहिशात हैं, तमन्नाएं हैं, नेक इरादे हैं, सबको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। खुसूसन बिलखुसूस हाज़रीन में या ऊपर जो माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, या रब्बुल आलमीन इनमें जो बे औलाद हैं, अपने गैब के खजाने से उनके लिए औलाद नरीना का तोहफा अता फरमा। या अल्लाह तुझे तेरे शान करीमी का वास्ता, जिनको तूने बेटियां दी हैं, या अल्लाह बेटे भी अता फरमा। जिनको तूने बेटियों की नेमत से नवाजा है, मौला उनको बेटियों की रहमत से भी नवाज अता फरमा। तुझे तेरे शान करीमी का वास्ता मोहतरम बाबर भाई को औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह तुझे तेरे शान करीमी का वास्ता जो जो भाई या रब्बुल आलमीन बुजुर्ग बच्चे आए हैं, ऊपर माएँ बहनें बेटियां आई हैं, इस महफिल पाक को सुनने आई हैं, तेरी बारगाह में अपनी खाली झोलियां लेकर आई हैं, या अल्लाह महफिल पाक का सदका सबकी खाली झोलियों से अपनी रहमतों से भर दे। सबकी खाली झोलियां आज या अल्लाह दामन रहमत, या अल्लाह तुझे तेरे शान करीमी का वास्ता जो जो उनकी तमन्नाएं हैं, जो नेक इरादे हैं, जो नेक मुरादे हैं, पूरे फरमा। हाज़िरीन में जो बच्चे बैठे हैं, दीनी दुनियावी इम्तिहानात दे रहे हैं, देने वाले हैं या दे चुके हैं, सबको अपने अपने मंजिल मकसूद पे कामयाबियों का मरानी अता फरमा। खुसूसन बिलखुसूस इस महफिल पाक का सदका जिन्होंने उम्रे का टिकटा था, उम्रे का ऐलान किया है, उम्रे पे जाने वाले के लिए बंदोबस्त किया है, उनके इल्म अमल में बरकत अता फरमा, उनकी हलाल रोटी रिस्क में बरकत अता फरमा, उनकी माल और दौलत में बरकत अता फरमा, उनके घर बार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो जो तेरे बंदे तेरे और तेरे महबूब के दर को देखना चाहते हैं, लेकिन या अल्लाह असबाब नहीं है, तू मुसब्बिबुल असबाब है, अपने गैब के खजाने से ली हम सब के लिए असबाब पैदा फरमा। हम सबको मदीनतुल मुनव्वरा को देखने की तौफीक अता फरमा। हम सबको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जिस तरह यहाँ पर हम सब ने मिलकर दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया है, अपने हबीब का सदका, हबीब की आमद मिलाद का सदका, हम सबको इसी प्यार मोहब्बत अदब एहतराम से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर खड़े होकर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हम सबको हज बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमा। मक्कातुल मुकर्रमा मदीनातुल मुनव्वरा की उन प्यारी प्यारी गलियों, उन या अल्लाह लम्हों, या अल्लाह जिन पर तेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खरामा खरामा चले हैं, उन गलियों को देखने की तौफीक अता फरमा, देखना नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे लिए असबाब पैदा फरमा। खुसूसन बिलखुसूस ये जो इदारा मदरसा फैजान रजा है, इसको चलाने वालों की खैर फरमा, इसके इंतजामिया की खैर फरमा, इस पे तावन करने वालों की खैर फरमा, इसके साथ या अल्लाह इस इदारे को जो जो चलाते हैं, दामी दुर्नी सुखनी, या अल्लाह जो खिदमत करते हैं, या अल्लाह लंगर में हिस्सा मिलाते हैं, या अल्लाह इन बच्चों के पढ़ने का इंतजाम करते हैं, लाइटिंग का इंतजाम हो, बैठने के लिए कारपेट का इंतजाम हो, या अल्लाह सामने रखकर कुरान मजीद पढ़ने के लिए फटियों का इंतजाम हो, जो जो हिस्सा मिलाते हैं, जो जो ताउन करते हैं, सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमा, सबके हलाल रोटी रिस्क में बरकत अता फरमा, सबके कारोबार हलाल कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह यहाँ पर ये जो 225 बच्चा पढ़ रहा है, इदारे के मुंतजमीन उसातिज़ा की जो कोशिश है, जो काविश है, ये 200 ना हो 2000 से भी बढ़ जाए, उसमें हमारी मदद फरमा।
یا اللہ ہماری مدد فرما۔ جو کمیاں کوتاہیاں کو پیش رہ جاتی ہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، غلطیوں والے ہیں، کوتاہیوں والے ہیں، ہم انسانی تقاضا سے، بشری تقاضا سے ہم سے جو غلطی کوتاہی رہ گئی ہو یا اللہ معاف فرمانا۔ خصوصاً بالخصوص جو اوپر مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کی جو حاجتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو گھریلو مسائل ہیں، مولا سب کے پورے فرما۔ خصوصاً بالخصوص یا اللہ آج تیرے محبوب کی ولادت باسعادت کا یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اس میں جو محفل پاک کی گئی ہے، اس محفل پاک کا صدقہ مولا تیری بارگاہ میں بدست دعا ہے، نوجوانوں کی، وہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں، عمریں ٹل رہی ہیں یا اللہ، عمریں ڈر رہی ہیں، رشتوں میں پرابلم آ رہی ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں، تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ جو ان کی پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا سب کو دور فرما، سب کے مقدر نیک فرما، سب کے نصیب نیک فرما۔ جن جن کے بچے بچیاں گھروں میں جوان بیٹھیاں ہیں، ان کی عمریں ڈل رہی ہیں، والدین کی خوشی ہے وہ اپنے اولاد کو یا اللہ ڈولی چڑھتا ہوا دیکھے، مولا ان کی اس خوشی میں اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں کو شامل عطا فرما۔ یا اللہ ان بچوں کی بہتر اور یا اللہ اچھے رشتے عطا فرما، ان بچیوں کے لیے بہتر اور اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ حاضرین کی جو جائز نیک مرادیں، نیک تمنائیں، نیک ارادے ہیں، سب کو پورا فرما۔ خصوصاً بالخصوص ان محافل میں جو 12-13 روزہ محافل ہے، جو حضرات لنگر پاک کا اہتمام کرتے ہیں، یا اللہ ان کا لنگر کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ جو حصہ ملاتے ہیں، پچھلے دنوں سکندر محمود ملک صاحب نے جو یا رب العالمین حصہ ملایا ہے، جو لنگر پاک کا اہتمام کیا ہے، مولا ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرما۔ آج جنہوں نے لنگر کا اہتمام کیا ہے، لنگر پاک آپ کے لیے یا اللہ بنایا ہے، مولا اپنے حبیب کا صدقہ ان کی برکتیں، ان کے رزق میں برکتیں، ان کے علم میں برکتیں، ان کے عمر میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے حاجی اشرف شاہین صاحب، محترم عبدالمجید صاحب، یا اللہ ان کا سایہ اس ادارے پر تا دیر قائم و دائم آباد عطا فرما۔ جو بچے یہاں پر پڑھتے ہیں، یا اللہ ان کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم آباد عطا فرما۔ ہمیں صحیح معنوں میں دین مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، عزت رسول پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرما، ناموس رسالت کا محافظ بننے کی توفیق عطا فرما، ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔